ایک گاؤں میں ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ بوڑھی اماں بہت بیمار رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر کا کام نہیں کر پاتی تھی۔ اسی لیے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ ماں، میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم بہت پریشان رہتی ہو، کیا بات ہے؟ بات کیا ہے بیٹا، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے اب گھر کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ماں، ہم ایک کام والی رکھ لیتے ہیں۔ وہ گھر کا کام بھی کر دیا کرے گی اور اس سے تمہیں بھی سکون رہے گا۔ لیکن بیٹا، کام والی تو صرف گھر کا ہی کام کرے گی، وہ میرا خیال تھوڑی رکھے گی، تم کچھ اور سوچو۔ ارے ماں، لیکن ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ بیٹا، اب تم شادی کر لو، شادی کے بعد ہمارے گھر میں ایک بہو آ جائے گی، وہ میرا بھی خیال رکھے گی اور گھر کا کام بھی کرے گی۔ آپ بھی نہ ماں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میری ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ بیٹا، یہی عمر ہے شادی کی، تمہارے پاپا کی شادی بھی اسی عمر میں ہوئی تھی، یہ صحیح راستہ ہے۔ ارے ماں، ابھی میرا شادی کا بالکل بھی من نہیں ہے، ابھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، ویسے بھی تم میری بات کیوں مانو گے، میں تمہاری لگتی ہی کیا ہوں؟ نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ ہوئی نا بات، تو پھر کل لڑکی دیکھنے چلیں؟ ٹھیک ہے ماں، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں تیار ہو کر گاڑی کے پاس آتے ہیں۔ اب کیا سوچ رہی ہو ماں، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گاڑی سے اتر کر اس کی ماں بولتی ہے کہ لو بیٹا، آ گیا تمہارا ہونے والا سسرال۔ پھر وہ دونوں گھر کے اندر جاتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑکی کا باپ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ رام رام بھائی صاحب، کیسے ہو آپ؟ رام رام جی، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر وہ آدمی اپنی بیوی کو بلاتا ہے۔ ارے پاروتی، آؤ دیکھو کون آیا ہے۔ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، آپ لوگ بیٹھیے نا۔ وہ دونوں وہاں رکھے صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اس آدمی کی بیوی وہاں آ جاتی ہے۔ نمستے بہن جی، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سنو جی، لڑکا تو بہت ہی سندر ہے۔ لڑکا اچھا ہے، تبھی تو میں نے یہ رشتہ مانگا ہے، تم جلدی سے جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ تبھی لڑکے کی ماں بولتی ہے، ارے بھائی صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ آپ لڑکی کو بلا دیتے، بہت لمبا سفر ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ بہن جی، لڑکی کو تو ہم بلا دیں گے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ پہلے کچھ ناشتہ پانی ہو جائے۔ ناشتہ ہم بعد میں بھی کر لیں گے، آپ پہلے لڑکی کو بلا دیجیے، ہم پہلے لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن جی، جیسی آپ کی اچھا، ابھی بلاتا ہوں۔ پاروتی، تم جا کر پوروی کو بلا لاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، جیسی آپ کی اچھا، میں ابھی اسے بھیجتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو بھیج دیتی ہے۔ لڑکی آتے ہی ان کو نمستے کہتی ہے۔ نمستے اماں جی۔ نمستے بیٹا، نمستے۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، یہ ہمیں پسند ہے، آپ رشتہ پکا سمجھیے، کیوں بیٹا؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں ماں، اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ پھر انہیں وہ لڑکی پسند آ جاتی ہے اور رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دلہن اپنے کمرے میں کھڑی کھڑی کچھ سوچتی رہتی ہے۔ تبھی وہاں دولہا آ جاتا ہے اور آ کر اس سے بولتا ہے، ارے کیا ہوا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے پہلی بار میں دیکھنے میں ہی پسند آ گئی تھی۔ کیا ہوا، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم ادھر دیکھ رہی ہو، میری طرف دیکھو نا پلیز۔ تبھی وہ لڑکی ایک چڑیل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا، تم اچانک چڑیل کیسے بن گئی؟ دیکھیے، آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم ایک چڑیل ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔
ایسا بول کر دلہا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور چڑیل دوبارہ اپنے اسی روپ میں آ جاتی ہے۔ لڑکا اپنی ماں کو بلا کر لاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ماں، میں نے جو بھی دیکھا وہ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ کیا ہوا اور آپ اچانک یہاں سے چلے کیوں گئے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کیا؟ کچھ نہیں بہو، تم لوگ آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ ایسا بول کر ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے کی کہانی پارٹ 2 میں دکھائیں گے۔